کہ بے شک میری امت قیامت کے دن آئے گی غرم محجلین من اثر الوضو، وضو کے اثر سے، وضو کے نتیجے میں، وضو کے آثار کی برکت سے، یا وضو کا آثار ان کے چہرے پر اور ان کے اعضاء پر ظاہر ہوں گے۔ غر کہتے ہیں چہرے کی سفیدی کو، غر کہتے ہیں چہرے کی سفیدی کو۔ وہ گھوڑا جس کی پیشانی پر بال اجلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا غر ہے۔ اور تہجیل کہتے ہیں جس کے پاؤں میں سفید بال ہوتے ہیں، جس کو آپ پچکلیان کہہ لیجئے، سمجھا کہ نہیں؟ باقی پوری باڈی کالی ہو لال ہو سے مطلب نہیں، چہرے پر جو بال ہوتا ہے پیشانی پر وہ سفید ہو، اور چاروں ٹانگیں جو ہوں نیچے کی گھٹنے کے نیچے وہ سفید ہو، تو یہ اصل میں گھوڑے کی صفت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میری امت آئے گی، اس کی پیشانی چمکتی ہوئی ہوگی، یعنی اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔ غر کہتے ہیں چہرے کی سفیدی کو، چہرے کی نورانیت کو، چہرے کے نور کو۔ اور تہجیل کہتے ہیں ہاتھ اور پاؤں، جو باڈی کا کنارہ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ باڈی، سمجھا کہ نہیں؟ یہ تو پوری باڈی ہوئی، اور جو کنارہ ہوتا ہے جو لٹکتا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اطراف، کنارہ۔ تو ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہیں تو یہی تین چیزوں کو نا، چہرہ دھوتے ہیں اور ہاتھ دونوں دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، سر کا تو خیر مسح کرتے ہیں۔ تو جن جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں وہ سب قیامت کے دن سفید ہوں گے اور روشن ہوں گے، منور ہوں گے، چمکتے ہوں گے، نورانیت ہوگی۔ یہ صرف اسی امت کی علامت ہوگی۔ گویا اتنے بڑے مجمع میں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس علامت سے پہچانیں گے کہ یہ میری امتی ہے۔ اور بھی امتوں کے اندر نماز تھی، اور ساری امتوں نے وضو کر کے ہی نماز پڑھا ہے۔ حضرت سارہ کے واقعہ میں دیکھیے گا کہ حضرت ابراہیم نے 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کیا، حضرت سارہ نے وضو کیا، حضرت ابراہیم نے وضو کیا اور دعا کیا جب کوئی ظالم اس کی بیوی کو ہتھیانا چاہتا تھا۔ اور بھی بنی اسرائیل کے ایک راہب تھے جریج، اس پر ایک زانیہ عورت نے، چرواہن نے زناکاری کی تہمت لگائی، تو انہوں نے بھی وضو کیا اور کہا بچہ لاؤ، نوزائیدہ بچے کے پیٹ میں مارا اور کہا کہ بچہ بول تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں چرواہا۔ اس طریقہ سے الزام اللہ نے ان سے دور کر دیا۔ تو وضو تو دوسرے بھی قوموں کے اندر رہا ہے، دوسری امتوں میں بھی رہی، وضو کا عمل رہا ہے، لیکن وضو کے اثرات اور وضو کے نتیجے میں اعضاء، چہرہ اور ہاتھ کے چمکنے کا جو معاملہ ہے وہ صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ گویا کہ یہ ایک وہ علامت ہے جو اس امت کو دوسری امت سے ممتاز کرتی ہے، سمجھا کہ قیامت کتنے بڑے مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو گویا کہ چہرے اور ہاتھوں کی اور پاؤں کی چمک سے پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب وضو کا یہ نتیجہ ہوگا تو نماز کتنے بڑے نور کا ذریعہ ہوگی، اور کتنا بڑا نور پیدا کرے گی نماز۔ حدیث مسلم شریف میں الصلاۃ نور، نماز نور ہے، دل کا نور ہے۔ نماز قبر میں روشنی ہے، قبر میں نور ہو جائے گا، قبر کی ظلمت اور تاریکی نور سے بدل جائے گی، سمجھا کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن روشنی ہوگی۔ تو نماز کل کی کل روشنی ہے، دل لگا کر کے پڑھیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیے۔ جب وضو کی برکت سے آپ کے اعضاء چمکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے، یہ صفت دوسری امتوں سے اس امت کو چھانٹ دے گی، الگ کر دے گی، تو نماز کی برکت کتنی ہوگی۔ نماز تو سراپا نور ہے، دل میں روشنی آتی ہے، نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اگر نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے تو، سمجھا کہ نہیں؟ قبر میں روشنی ہوگی، آپ کے حشر میں روشنی ہوگی۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو اگلا جملہ، اس میں اختلاف ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا یہ کہ ابو ہریرہ کا اپنا جملہ ہے۔ کیا ہے آگے کا جملہ؟ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ، تو جو تم میں کا چاہے کہ اس کا غرت، اس کی چمک لمبی ہو، تو وہ چاہیے کہ ایسا کرے، یعنی لمبا اعضاء کو دھوئے۔ اب ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو ہریرہ کا جملہ ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ غرہ کہتے ہیں پیشانی کی چمک کو۔ اب پیشانی کی چمک کو اگر لمبا کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آدھا سر سے دھونا ہوگا، جبکہ سر پر مسح ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے؟ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جملہ ہے۔ غرہ پیشانی کی چمک یہاں پر مراد نہیں، بلکہ اعضاء کی چمک مراد ہے، ہاتھ اور پیر کا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو سے دھونا شروع کرتے تھے، کہ انہیں تو دھونا ہی ہے، بازو سے دھوتے تھے کہ یہاں تک چمک رہے گی۔
اور اسی طریقے سے پنڈلی اگر دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، تو پاؤں تو یہ ٹخنے تک ہی ہے کہ ٹخنا سمیت دھلنا چاہیے، لیکن یہ آپ آدھی پنڈلی سے دھوتے تھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چمک لمبی ہو تو آدھی پنڈلی سے دھوئیے، سمجھا کہ نہیں، اور ہاتھ کو کہنی کے اوپر سے دھوئیے تاکہ دھونا کہنی کا دھولا جانا یقینی ہو جائے۔ اوپر سے دھوئیں گے تو کہنی تو دھلے گی نا۔ ہاں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جملہ ہے، اور غرہ سے مراد یہاں پر تہجیل ہے، ہاتھ پاؤں کی چمک ہے، پیشانی کی چمک نہیں ہے، کیونکہ پیشانی تو جہاں سے بال نکلتا ہے یا ہڈی جہاں سے نیچے کو ڈھلتی ہے پیشانی کی نیچے کو، وہاں سے دھونا ہی ہے، اور اوپر جانے کا مطلب یہ کہ بال دھونا ہے، اور بال دھونا ہے نہیں شریعت میں۔ تو یہی ہے کنفیوژن کا ذریعہ کہ یہ نبی صاحب نے فرمایا، غرہ تو کہتے ہیں پیشانی کی چمک کو، وہ چمک کی طرح لمبی ہوگی تو سر دھونا ہوگا۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ گردن کے نیچے تک لے آؤ، یہاں تک کر لو، لیکن یہ غرہ نہیں ہوگا، غرہ تو پیشانی کے اوپر کی چمک ہوگی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہیں ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جملہ ہے، لیکن غرہ سے مراد غرہ نہیں، تہجیل ہے، تہجیل پاؤں کے اور ہاتھ کی چمک کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پاسبل نہیں ہے سر کو دھونا تو وہاں اوپر نہ لے جائیں، آدھے سر سے مت دھوئیں، جہاں سے ہڈی ہے پیشانی کی وہیں سے دھوئیں۔ البتہ ہاتھ میں آپ بڑھا سکتے ہیں کہ انہی کے اوپر سے بڑھا سکتے ہیں اور پاؤں میں بڑھا سکتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی چمک لمبی ہو تو آپ اس طریقے سے بھی دھو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، لیکن جو لفظ یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو یہ آپ نے سمجھا کہ وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے اس امت کے لیے، اور یہ امت وضو کی برکت سے قیامت کے دن اپنی اس صفت کے اوپر آئے گی۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث، دیکھیے حدیث نمبر 50 ہے، سلسلے سے پڑھ رہے ہیں، اب تک ہم 50ویں حدیث پڑھ رہے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ متفق علیہ۔ یہ بھی صحیح ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنہ پسند تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنہ پسند تھا، فی تنعلہ جوتا پہننے میں، وترجلہ اور کنگھی کرنے میں، وطہورہ اور طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے میں، وفی شأنہ کلہ اور اپنے ہر کام میں داہنہ پسند تھا۔ سمجھا کہ جوتا اگر پہنے تو داہنے پاؤں میں پہنے چپل پہنے تو داہنے پاؤں میں۔ آدمی اس کا خیال نہیں رکھتا، اکثر آدمی کو دیکھیے گا بائیں پیر میں گھسا لے گا، یا دایاں بایاں جو اس کے لیے آسان ہوگا اسی میں گھسا لے گا۔ اہتمام کرنا ہے کہ جوتا پہنے چپل پہنے تو پہلے داہنے پیر میں رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند تھا، اور اس پر عبادت کا پہلو ہے۔ اگر آپ اس پہلو سے اگر داہنا پیر پہلے گھسائیے گا چپل میں تو ثواب ہوگا۔ اسی طریقے سے کپڑا پہن رہے ہیں تو پہلے آستین داہنی آستین گھسائیے، پینٹ پاجامہ پہن رہے ہیں تو پہلے داہنا پیر اس کے اندر گھسائیے، موزہ پہن رہے ہیں تو داہنا پیر میں موزہ پہنیے، داہنے کو پسند کیجیے۔ کنگھی اگر کر رہے ہیں تو پہلے داہنی طرف کنگھی کیجیے، بال مڑوا رہے ہیں تو پہلے حلہ کو کہیے کہ داہنے طرف سے کرے۔ وہ دادا اپنے دائیں کرتا ہے، نہیں آپ کے دائیں ہونا چاہیے، نہیں سمجھا؟ وہ جو سامنے سے مڑے گا تو ادھر مڑے گا، وہ اس کا دایاں ہوا، آپ کا بایاں ہوا، نہیں آپ کے دائیں سے مڑے سر سے۔ یا اگر بال چھوٹا کروا رہے ہیں تو آپ اپنے داہنے سے، کہیں پہلے ادھر سے کہ چھوٹا داہنے سے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہوا کنگھی کرنا، وطہورہ اور پاکی حاصل کرنا، یہ آپ کے باب سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر وضو کیجیے تو داہنا سے، تو داہنا اور بایاں کہاں کب ہوتا ہے؟ دایاں اور بایاں کب ہوگا؟ جبکہ دو عضو ہوگا تب نا۔ ارے کوئی چیز دو ہوگی تب نہ دایاں اور بایاں ہوگی۔ اللہ ہاتھ دو ہے نا تب نہ یہ دایاں اور یہ بایاں ہے، اور پاؤں دایاں بایاں، چہرے میں بھی دایاں بایاں ہے، وہ ایک ہی عضو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، ایک چلو پانی لیا، دونوں ہاتھ میں ڈالا اور یہ سامنے چہرے پر مارا، پھر دونوں ہاتھ کو پھیلایا، آپ سمجھے نا؟ تو چہرے پر کوئی دایاں بایاں نہیں ہے۔ ایون اگر دونوں ہاتھ استعمال نہیں بھی کرتے، ایک کے ہاتھ استعمال کر رہے ہیں تو پانی لیا اور ایسے پورا ملا، اس میں یہ نہیں کہ پہلے ادھر دھوئیے تب ادھر دھوئیے، کیونکہ ایک عضو اگر کوئی چیز ایک ہوتا ہے، سنگل پارٹ ہوتا ہے، تو اس کا کوئی دایاں بایاں نہیں ہوتا۔ دایاں بایاں تبھی ہوتا ہے جب بھی باڈی کا کوئی پارٹ دو ہو، تب موٹی سی بات ہے، آپ سمجھیے۔ تو داہنا ہاتھ کو پہلے دھونا ہے، 3 مرتبہ دھو کر کے اس کو فنش کیجئے، اس کے بعد بایاں پیر ہاتھ دھوئیے، داہنا پیر دھو لیجئے، اس کے بعد بایاں پیر دھوئیے، یہ ہے پاکی۔ غسل خانے میں جائیے تو پہلے دایاں باڈی کا حصہ دھوئیے تب بایاں دھوئیے۔ میت کو بھی غسل کرانا ہے تو پہلے وضو کرا دینا ہے، کلی میں زبردستی منہ میں پانی نہیں ٹھوسنا ہے، منہ بند ہے، اس کا دانت پہ دانت چڑھا ہوا ہے تو چھوڑ دیجیے، سمجھا کہ نہیں؟ ناک میں اگر کچھ گھسا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بھی چھوڑ دیجیے۔ بس پانی لے کے اس کا ہاتھ ایک آدمی پکڑے ہوئے دھو رہا ہے،
دوسرا آدمی چہرے کو دھو دے، داہنا ہاتھ داہنا پیر مسا سرکا کر دے، ہاتھ پیر دھو لے، اور اس کے بعد چت لٹائے ہوا ہے داہنے طرف سے پانی گرا لے، سمجھا کہ نہیں؟ پھر ایسے ذرا سا کرے پیٹھ کو، پھر بائیں طرف کو دھوئے، پھر پیٹھ کو دھوئے، ایک غسل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کو صابن لگائیے، پھر داہنی طرف سے پانی گرائیے، پھر بایاں گرائیے، پھر تیسرے غسل میں کافور کچھ ڈال دیجیے، کپور جس کو کہتے ہیں، پھر باڈی کو کھنگال لیجیے۔ اگر 3 کے بجائے 5 غسل کرنا ہو تو کیجیے، لیکن فٹ غسل کرنا ہے، 4 مرتبہ نہیں کرنا ہے، جب کرنا ہے تو 3 کے بعد 5 کرنا ہے یا 7 کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا۔ تو وہاں بھی داہنا ہے، سمجھا گیا؟ تو وضو کے اندر بھی پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے، بایاں ہاتھ بعد میں دھونا ہے، یہ ہے ترتیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے اندر ترتیب علماء نے کہا ضروری ہے۔ اب پہلے کوئی ہاتھیں دھو لے اور کے بعد منہ دھو لے تو بعض لوگوں کے نزدیک وضو تو ہو جائے گا، لیکن صحیح قول میں وضو نہیں ہوگا۔ کوئی پیر پہلے دھو لے اور کے بعد ہاتھ دھوئے، اس کے بعد چہرہ دھوئے، وضو نہیں ہوگا۔ ترتیب سے دھونا ہے، جس ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ پہلے دونوں کلائی کو دھونا ہے، کلی ناک میں پانی لینا ہے، چہرہ دھونا ہے، پھر دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا بسا، کان کا بسا۔ اچھا یہ کان جو ہے یہ تو 2 ہے دایاں بایاں، لیکن یہ کان ایک مستقل پارٹ نہیں ہے، یہ سر کے اندر داخل ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ دونوں انگلی شہادت کی ایک ساتھ کان میں ڈالی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ ایسے کر لیتے ہیں اس کے بعد تب ایسے کرتے ہیں، ایسا کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ اعتراض آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ جب آپ کو لیں کہ 2 پارٹ ہوتا ہے تو اس کا دایاں بایاں ہوتا ہے، تو کان تو 2 ہے تو پہلے دائنا کر لیجیے تب بایاں کیجیے، یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے پکڑ لیا بات کو کہ چونکہ یہ کان الگ نہیں ہے، الوزنان من الراس، یہ کان سر میں داخل ہے، تو سر کان مل کر کے ایک پارٹ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اسی لیے دونوں کو ایک ساتھ ہم دھوتے ہیں، لیکن دونوں ہاتھ میں ایک وقت ایک ساتھ دھویا نہیں جا سکتا، پاؤں نہیں دھویا جاتا، تو اسی لیے دایاں اور بایاں کی بات کی گئی۔ وفی شانی کلی، ہر کام میں کچھ روپے، کسی کو کوئی سامان دینا ہے تو داہنے ہاتھ سے دیجیے، لینا ہے تو داہنے ہاتھ سے دیجیے، روپیہ دے رہا ہے بایاں ہاتھ بڑھا دیا، داہنے ہاتھ سے 2 لو، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ ہونا چاہیے۔ البتہ اگر چپل اتار رہے ہیں تو بایاں پیر پہلے اتاریے، کپڑا اتار رہے ہیں تو بایاں آستین پہلے اتاریے، بایاں پینٹ پیجامہ کا جو بایاں پاؤں میں ہے اس کو پہلے نکالیے، جوتا کھول رہے ہیں تو بایاں پیر پہلے کر دیجیے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو دایاں پیر داخل کیجیے، ہاں چلے آ رہے ہیں بیل کے رہے سے ایک دم سیدھا مسجد کو، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں کھیت کا کھلا بیل جیسے بھاگتا ہے پگلا کے طریقہ سے، اس طرح مسجد میں پگلا کی طرح سے آ رہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کہاں جا رہے ہیں، داہنا پیر داخل کریں کہ بایاں پیر داخل کریں، مسجد سے باہر جا رہے ہیں، بازار میں، کھیت کھلیان میں، گھر دوار میں جا رہے ہیں تو بایاں پیر پہلے نکالیں کہ داہنا پیر نکالیں، یہ خیال کون کرے گا؟ پیخانہ میں جا رہے ہیں تو پہلے بایاں پیر داخل کیجیے کیونکہ گندی جگہ میں جا رہے ہیں، نکلیے تو دایاں پیر داخل کیجیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو مکمل شریعت ہے، آپ کی وے آف لائف ہے، کیسے زندگی گزاریے گا اسلام وہ ہے۔ لیکن اگر گندگی کی جگہ پر جا رہے ہیں، لیٹرین میں جا رہے ہیں تو بایاں پیر لے کے جائیے، چپل اتار رہے ہیں تو بایاں اتاریے، کپڑا اتار رہے ہیں تو بایاں اتاریے، نیٹا صاف کر رہے ہیں، ناک صاف کر رہے ہیں تو بایاں ہاتھ سے جاڑیے، پیشاب پیخانہ دھو رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے دھوئیے، پتھر لے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے دھوئیے۔ علماء نے کہا کہ جو بھی کام زینت کا ہے، بناؤ سنگار کا ہے، جس میں آدمی خوبصورتی اختیار کرتا ہے، اس میں داہنے سے شروع کرے، اور جہاں گندگی کو ظاہر کرتا ہے وہاں بائیں سے۔ چلیے الحمدللہ، تو یہ سمجھ میں آپ کو آ گیا وضو کے باب میں؟ آئیے سا آگے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، اخرجہ الاربعہ وصححہ ابن خزیمہ۔ وعن المغیرۃ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ وعلی الامامہ والخفین، اخرجہ مسلم۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابدؤوا بما بدأ اللہ به، اخرجہ النسائی وهذا هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر۔ اے دیکھیے جو بات ابھی پروف کر کے آئے ہیں کہ داہنے سے وضو میں شروع کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ کو پہلے پھر بائیں ہاتھ کو، اسی مضمون کو یہ روایتیں ثابت کر رہی ہیں، 51، 52، 53 کی روایتیں اسی مضمون کو ثابت کر رہی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرو فابدؤوا بمیامنکم، تو اپنے داہنے سے شروع کرو، فابدؤوا بمیامنکم یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھو لو تب بایاں ہاتھ، لیکن یہ ہاتھ دھلے گا کب؟ چہرہ دھونے کے بعد، جو آپ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ دوسری روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پیشانی پر مسح کیا، یہ سر کا اگلا حصہ جو ہے یہ پیشانی کہلاتی ہے۔ وہ علی الامامۃ، اور امامہ پر مسح کیا۔ امامہ پوچھتے ہیں نا، پگڑی جو پاک باندھتے ہیں،
ہاں تو یہ عرب کا دستور تھا، عرب میں لوگ امامہ باندھتے تھے۔ آج بھی ہندوستان میں ایک قوم ہے سکھ کی باندھتی ہے، لیکن ہندوستان میں عام مسلمان امامہ نہیں باندھتے، کچھ تبلیغی سب باندھتا ہے لیکن عام مسلمان امامہ نہیں باندھتا ہے۔ تو کوئی اگر امامہ باندھتا ہے تو اس کو کوئی ثواب واب نہیں ملے گا۔ یہ عرب کا اپنا ایک طریقہ تھا، لباس تھا، وہاں کا ایک خاص لباس تھا، اس لیے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ شرافت یہ ہے مسلمانوں کی کہ سر اس کا ڈھکا رہے، کھلا نہ رہے۔ اب چاہے جس چیز سے ڈھاکیے، تولیہ سے ڈھاکیے، ٹوپی سے ڈھاکیے، امامہ سے ڈھاکیے، آپ کو اختیار ہے، لیکن امامہ پہننے میں اور امامہ سر پر باندھنے میں کوئی ثواب اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ بہرحال ان کی ایک تہذیب تھی، ان کا اپنا ایک لباس تھا۔ بلکہ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کسی لوکیلٹی میں سب لوگ ٹوپی پہنتے ہوں اور کوئی امامہ نہ پہنتا ہو اور ایک آدمی ہے کہ امامہ پہنتا ہے، تو اس کو اپنی تشہیر کے لیے امامہ نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ سب کو کہا کہ وہ دیکھیے وہ امامہ پہنے ہوا ہے، اور عام طریقے سے لوگ بوجھتا ہے کہ جو امامہ پہنے ہوا ہے وہ بزرگ آدمی ہے، نہ ہو جایا۔ تو جس لوکیلٹی میں ہو اسی لوکیلٹی کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اب مان لیجئے کہ اب دیکھیے ہمارے پاس شیروانی ہوتی ہے، لیکن ہم سلا کے تو رکھے ہوئے ہیں، سمجھا، 10,000 کی شیروانی سلا کے رکھے، لیکن پہنا کبھی نہیں۔ کہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں کوئی نہیں پہنتا، مدرسے میں کوئی نہ پہنتا تھا، وہ ہم جائیں گے تو لے کے وہ آج شیروانی پہن کے آئے، شیروانی پہن کے آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو آج تک سلی گئی وہ آج تک وہی جو کی تو رکھی ہوئی۔ اب سوچیے، حیدرآباد سے کپڑا لائے، دلی جا کے، علی گڑھ جا کے اس کو سلوایا، منہ مانگا پیسہ درزی کو دیا، اور وہ بہتر طریقے سے آج تک جو ہے وہ لفاف میں پیک ہو کر کے الگڑی میں ٹنگی ہوئی ہے الماری میں، لیکن ہم کو پہننے کی توفیق نہیں۔ تو جہاں کا جو لباس ہو اس لباس کو پہننا چاہیے۔ اب یہاں کرتا پاجامہ ہم لوگ پہنتے ہیں، عربی کپڑا نہیں پہنتے ہیں۔ حیدرآباد میں جائیے گا نوجوان لڑکا سب آپ کو عربی کپڑا میں ملے گا، پاجامہ کرتا میں کم ملے گا، تو وہاں دونوں لباس برابر سے چلتا ہے۔ تو جہاں کی جو ریت ہو، جہاں کا جو لباس ہو اسی میں پہننا چاہیے۔ نیا لباس ہوتا ہے تو آدمی اشارہ کرتا ہے، دیکھو دیکھو اس کو دیکھو، دیکھو اس کو دیکھو، وہ اب ہر آدمی کی نظر میں آتا ہے، اس کو دیکھو۔ بہرحال تو فرما یہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر مسح کیا اور امامہ پر۔ اصل جو بات سمجھنے کی ہے وہ ادھر سمجھیے، ادھر دیکھو، ادھر جو اصل بات کر رہے ہیں، یہ تو دائیں بائیں کی بات سمجھا دیا، جو اصل بات ہے مسئلے کی وہ سمجھو کہ پیشانی پر مسح کیا، یہ کیا آپ نے، اور اس کے بعد امامہ پر مسح کیا آپ نے، اور خفین میں نے موزے پر مسح کیا۔ موزے پر مسح کرنے کا باب الگ سے آئے گا، اس کے بعد ہی آئے گا، اس لیے اس پر ہم ابھی گفتگو کچھ نہیں کریں گے۔ پیشانی پر مسح کیا، امامہ پر مسح کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سر پر امامہ باندھے ہوا ہے تو تھوڑا اس کو پیشانی پر مسح کرنا چاہیے، اور باقی امامے کی تکمیل، مسح کی تکمیل امامہ پر کر لینا چاہیے، کیونکہ امامہ بڑا ہوتا تھا عربوں کا، بہت خاص طریقہ سے باندھتے تھے، تو باندھنے میں اور کھولنے میں الجھن ہوتی ہے، نہ سمجھ میں آیا؟ ہاں، الجھن ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ ایک لمبا عمل ہے۔ لیکن ٹوپی ہے، جھٹ سے اتارا جھٹ سے پہنا، تو اس میں یہ نہیں چلے گا، نہ سمجھا؟ ہاں، لیکن امامہ کے اوپر اگر آدمی چاہے پورا مسح امامہ کے اوپر ہی کر لے تو بھی چلے گا، امامہ اتار دے اور پھر پورا سر پر مسح کر لے تو بھی چلے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ تھوڑا سا بال چھوا دیا، بال پہ مسح کیا، اس کے بعد تکمیل مسح کی تکمیل امامہ پر کر دیا۔ الحمدللہ، دیکھیے دین میں جو آسانی، پورے سر پر مسح کیجیے اگر امامہ نہیں ہے تو، یا ایسی چیز ہے جس کو آپ آسانی سے ہٹا سکتے ہیں، تولیہ ہے، ٹوپی ہے، موڑ کر کے جیب میں رکھ لیجیے، باہر رکھ دیجیے، وضو کیجیے، پورے سر کا مسح کیجیے، جیسا کہ پڑھ چکے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے سے شروع کرو، پیچھے لے جاؤ اور پیچھے سے لوٹاؤ وہاں تک جہاں تک کہ شروع کیا تھا۔ اگر امامہ ہے تو اس کی دو شکل ہوگی، یا تو سر کے اوپر تھوڑا سا مسح کر لیجیے، اس کے بعد باقی مسح مکمل کیجیے امامہ کے اوپر۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے مسح کیا امامہ پر اور اس کو مکمل کیا امامہ کے اوپر۔ اب بعض روایت ہے ابو داؤد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پر ہی مسح کر لیتے تھے، یعنی بال کو چھوٹے بھی نہ تھے، صرف امامہ کے اوپر مسح کر لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت ہے مردوں کے بیچ وضو کر رہی ہے، چہرے پر پردہ ہے، سر کے اوپر پردہ ہے، وہاں کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، عورتوں کا اپنا وضو خانہ نہیں ہے، تو ہاتھ گھسا کر کے چہرے کو دھو لے گی اور ہاتھ دھو لے گی جو اس کا اپنا ہاتھ ہے، اور سر کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے خاص پرابلم ہے، تو اس لیے وہ برقعے کے اوپر ہی سر کے اوپر مسح کر لے گی اور برقعے کے اندر ہاتھ ڈال کر کے مسح کر لے گی۔ لیکن اگر وہ اس کا اپنا وضو خانہ، طہارت خانہ اپنا ہے تو پھر برقعے کو اتارے، جیسے وضو مرد کرتا ہے ویسے وضو کرے، اور اس کے بعد پھر اپنے برقعے میں آوے، اس کے بعد باہر نکلے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو امامہ پر مسح کرنا ہے کہ سر پر مسح کرنا ہے، امامہ والا کچھ سر کو مسح کر لے، اس کے بعد بقیہ تکمیل کرے امامہ پر، یا اگر چاہے کہ پورا مسح ہی امامہ پر کرے
تو بھی چلے گا. سمجھ میں بات آئی؟ ہاں، یہ امامت کے مسئلہ کا مسئلہ سمجھے. موزے پر مسئلہ کرنے کا مسئلہ اگلے چیپٹر میں آ رہا ہے، اس سے اس کو وہاں کے لیے اٹھاتے ہیں. اور تیسری حدیث جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تو آپ صفا پہاڑی پر جب طواف کر لیا، کعبہ کا طواف، حجر اسود جس کونے پر ہے وہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کر کے یا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے وہاں سے طواف شروع کرتے ہیں اور ایک چکر حجر اسود پر آ کر مکمل ہوا. ایسا 7 چکر لگتا ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے. یہ صفا پہاڑی ہے، وہ مروہ پہاڑی ہے، نہ بجا. تو صفا سے شروع کرو اور مروہ پر جا کر کے 7واں چکر ختم ہوگا. جانا 1 چکر، آنا 1 چکر، تو 7واں ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا. تو قرآن مجید میں ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ میں، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے دین کی پہچان اور علامت ہے، یعنی اس کی صحیح کرو. سمجھ لگے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں اور کہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں شروع کرتا ہوں اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا. یعنی قرآن مجید میں اللہ نے صفا پہلے لکھا ہے تو میں صفا سے شروع کر رہا ہوں. یا صحابہ سے آپ نے کہا امر کا صیغہ ابدؤ، شروع کرو تم اس جگہ سے جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے شروع کرو. تو صحیح کرنا، دوڑنا، تیز تیز چلنا، اب مروہ پر جاؤ. تو پہلے صفا پھر مروہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ داہنا یہاں بھی صفا سے پہلے شروع کیا. ابدأ بما بدأ اللہ بہ. تو جیسے رسول نے وضو کیا ہے، چہرہ دھویا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھویا ہے، ہاتھ میں پہلے دایاں ہاتھ دھویا ہے پھر بایاں ہاتھ دھویا ہے، تو اسی طریقہ سے آپ کو وضو کرنا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. چلیے آگے روایت دیکھیے. عنہ جابر ہی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ ادار الماء علی مرفقیہ ادار الماء علی مرفقیہ، اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی ادارہ، پانی کو گراتے، گھما گھما کے گراتے، کہاں پر؟ کہنی کے اوپر. کہتے ہیں کہ حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو شرع فی العضد، بازو سے شروع کیا. اس کا مطلب کہ کہنی تو ہر حال میں دھونا ہی ہے، لیکن اس لفظ کے ساتھ جو حدیث آئی ہے کہ آپ نے ٹوٹی سے پانی گرایا کہنی پر، یہ حدیث کے ساتھ الفاظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے. لیکن کہنی دھلنی چاہیے. کہنی اگر خشک رہ گئی اب فوراً کسی نے کہہ دیا کہ کہنی پر پانی نہیں پہنچی تمہارے، کیونکہ گیلا ہاتھ اور سکھا ہاتھ میں نمایاں فرق ہوتا ہے. جو گیلا رہتا ہے، جو سکھا رہتا ہے وہ چمکتا ہے. تو اگر کسی نے کہا جا کیسا وضو کی ہو کہ پاؤں کا ایڑی نہیں دھلا تمہارا، ٹخنا نہیں دھلا، یہ تمہارا کہنی نہیں دھلا، فوراً جا کے دھو، ورنہ اگر لیٹ ہو جائے گا تو پھر پورا وضو نئے سرے سے کرنا پڑے گا. اور اگر اسی حال میں نماز پڑھ لیا اور کسی نے کہہ دیا کہ ہم کہا تھا اچھا دھوا ہے اور دھوتے دھوتے نماز شروع ہو گئی یا تو دھوتے ہی رہ گئے، تو پھر نماز پلٹاؤ، جاؤ وضو کرو، اثرے نہ ہو اور پھر دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تمہارا وضو ہی نہیں ہوا. یاد رکھیے گا. دوسری حدیث آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اخرجہ احمد و ابو داؤد وابن ماجہ باسناد ضعیف. اللہ اکبر. وللترمذی عن سعید بن زید وابی سعید نحوہ قال احمد لا یثبت فیہ شیء. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا وضو نہیں ہے جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ کرے، اللہ کا نام نہ لے. کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب کہ اس حدیث کو احمد نے نکالا، ابو داؤد نے نکالا، ابن ماجہ میں بھی کتاب موجود ہے، لیکن سند ضعیف ہے، سند اس کی ضعیف ہے. ترمذی میں بھی یہ روایت سعید بن زید سے ہے، ابو سعید خدری سے ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بسم اللہ سنت ہے، مستحب ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر کے بھی وضو کرنے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو ہو جائے گا. یہ جمہور علماء کہتے ہیں، 90% علماء کہتے ہیں، سمجھ لیجیے. لیکن 10% علماء 10% یہ کہتے ہوں گے، سمجھا کہ نہیں، کہ وضو میں اگر آپ کو یاد ہے کہ وضو آپ کر رہے ہیں بسم اللہ آپ کو یاد ہے تو کمپلسری ہے. کیونکہ یہ حدیث تو ان کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ 10 سے زیادہ صحابی سے یہ حدیث منقول ہے. سمجھا کہ نہیں، سب ملا کر کے حدیث میں طاقت ہو جاتی ہے. حسن درجے کی حدیث ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے وہ کہتے ہیں کہ سند اس کی حسن ہے. سمجھ لگے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنے والی حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے. اور علماء کے اختلاف سے باہر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے بسم اللہ تو اس کو کمپلسری ہی مان لیجیے.
ہاں تاکہ آپ کا وضو ہو جائے اور اختلاف نہ ہو کہ کچھ علماء کہے کہ آپ کا وضو نہیں ہوا. ہاں لیکن اگر بھلا گئے آپ نہ ہو جائے تو آدھا وضو کر لیا تھا تب یاد آیا کہ جا بسم اللہ نہ کیا تو بسم اللہ کر لیجیے، اب کوئی حرج نہیں. اگر وضو سے فارغ ہو گئے تب یاد آیا کہ بسم اللہ نہیں کیا تھا، بھول گئے آپ یا آپ کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا، تو آپ کا وضو ہو گیا. کیونکہ اگر ہم واجب بھی کہیں بسم اللہ کو، کمپلسری بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ نے نسیان کو اور جہالت کو معاف کیا. اگر کسی کو مسئلہ ہی نہ معلوم ہو، اب بھول جائے تو بھول چک پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے. نہ مجھ آیا؟ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ بسم اللہ وضو کے شروع میں کرنا مستحب ہے، سنت ہے یا واجب اور کمپلسری ہے. تو اکثر علماء نے تو کہا کہ سنت اور مستحب ہے. جو لوگ سنت مستحب مانتے ہیں ان کے یہاں کرنا تو اچھا ہے، لیکن اگر نہ بھی جان بوجھ کے کوئی کرے تو ہو جائے گا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث کئی سندوں سے آئی ہے اور حدیث صحیح ہے، حسن ہے، تو ان کے نزدیک اگر جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑیے گا تو وضو نہیں ہوگا، الا یہ کہ بھول جائیے یا نا واقف ہو، مسئلہ نہیں معلوم ہو تو بہرحال جب اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو، کوئی کہے جائز ہے کوئی کہے ناجائز، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے کہ جس میں کوئی شک نہ رہے. بس. تو بھول گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے مت چھوڑیے. اگر یاد ہے تو بسم اللہ پڑھیے. اس کے بعد دیکھیے بڑا مسئلہ اچھا ہے، آج یہ باب آپ کا ختم ہو رہا ہے. طلحہ بن مصرف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ مصرف سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا الگ الگ طریقے سے کرتے تھے. 3 مرتبہ کلی کر لیتے تھے، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے تھے. کہتے ہیں امام ابو داؤد نے یہ حدیث نقل کیا ہے سنن ابی داؤد میں، لیکن حدیث کی سند ضعیف ہے. یہ حدیث آپ کی ضعیف ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن اس کے مقابلے میں جو صحیح روایت ہے وہ لے کر آ رہے ہیں امام. کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وضو کے طریقے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کر کے جھاڑا. اور کلی اور ناک جھاڑنے کا کام یعنی ناک میں پانی لینے کا کام اسی ہتھیلی سے کرتے تھے جس سے پانی لیتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ دوسری روایت دیکھیے، عبداللہ بن زید کہتے ہیں وضو کے طریقے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں اپنا ہاتھ گھسایا، پانی لیا، کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا من کفن واحد، ایک ہی ہتھیلی سے، اور ایسا آپ نے 3 مرتبہ کیا. یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم کی. تو کیا سمجھ میں آیا کہ کلی الگ 3 چلو سے لینا اور ناک میں 3 چلو سے الگ ناک صاف کرنا یہ حدیث ضعیف ہے. اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا عمل ایک ہی چلو سے ہونا چاہیے. بھر چلو پانی لیجئے، آدھا منہ میں لیجئے، تھوڑا سا بچائیے اس میں، اس کو ناک میں ڈالیے، ناک کے پانی سے لے جائیے. نہیں سمجھا؟ اس کے بعد ناک کی مرتبہ جھاڑا، پھر کلی کے لیے پانی لیا، پھر منہ میں تھوڑا پانی لیا، تھوڑا پانی اس کا بچا کر کے ناک میں لیا، پھر ناک کو دوبارہ جھاڑا، پھر تیسری مرتبہ تھوڑا پانی منہ میں لیا، تھوڑا ناک میں لیا. اس طریقے سے 3 مرتبہ کلی ہوئی، 3 مرتبہ ناک کی. گویا ملانا ہے دونوں کو. نہیں سمجھا؟ کلی بھی کر رہے ہیں اور ناک میں پانی بھی لے رہے ہیں. یہ شکل بخاری مسلم کی حدیث میں. اور جو شکل ہے کہ 3 مرتبہ کلی الگ اور 3 مرتبہ ناک میں پانی الگ، وہ حدیث ضعیف ہے. آئے بجھ میں؟ حنفی سب کے نزدیک 3 مرتبہ کلی الگ، ناک میں پانی ڈالنا الگ. اہل حدیثوں کے یہاں منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا ایک ہی چلو سے ہونا چاہیے، اور ایسا عمل 3 مرتبہ کرو. سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں بجھ میں آیا؟ ارے چلو میں پانی لیا، تھوڑا سا منہ میں لیا، تھوڑا سا ناک میں چڑھایا، ہو گیا. کل نہ سمجھنے کی بات. چلیے ایسا ہے. اس کے بعد روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك، اخرجه ابو داؤد والنسائی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاؤں میں ناخن کے برابر جو تھوڑی سی جگہ خشک تھی. جتنا حصہ پاؤں میں دھونا چاہیے اس میں ناخن کے برابر یعنی تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی جس پر پانی نہیں پہنچا تھا. تو آپ نے کہا کہ فلاں ارجع پلٹو فاحسن وضوءک، اور اپنا وضو اچھی طرح کرو، مکمل وضو کرو. تو اگر فوراً کسی نے یاد دہانی کی اور آپ لوٹ گئے جبکہ ابھی آپ کے دوسرے اعضاء تر ہیں، سمجھا، تو صرف اسی حصے کو دھو لیجئے جس پر پانی نہیں ہے، ہاتھ لے لیجئے اس کو بھگا لیجئے. لیکن اگر بہت دیر ہو چکی ہے، سارے اعضاء خشک ہو چکے ہیں آپ کو، اور تب آپ لوٹ رہے ہیں، تب آپ کو پھر سے پورا وضو کرنا پڑے گا، جیسا کہ پہلے مسئلہ بتا دیا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وضو جب کرے
تو ہڑبڑ نہ کرے، یہ دیکھے ذرا سا کیوں نہیں بھیگی ہے کہ نہیں بھیگی ہے، اور ایری وغیرہ کو اور ٹخنے وغیرہ کو ذرا سا دیکھ لے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، سمجھا؟ لہٰذا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باڈی میں جس چیز کو ہم دھوتے ہیں جہاں جہاں کوئی ایسی چیز لگی نہیں ہونی چاہیے جو پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ پینٹ ہے، پینٹ ہوتا ہے نا، کیواڑی میں جو پینٹ لگا ہوا ہے، انامل پینٹ، مان لیجیے کہ آپ کے ناخن پہ لگ گیا، موٹا تھک ہوتا ہے، اتنا تھک ہوتا ہے کہ پانی آپ کے ناخن پر پہنچے گا ہی نہیں، تو اس کو کھرچ کے ہٹائیے۔ اور اسی سے سمجھ لیجئے کہ وہ عورتیں جو التا لگاتی ہیں، موٹا تھک حصہ لگاتی ہیں، ان کا وضو نہیں ہوتا، تو اس لیے جو عقلمند عورت ہوتی ہے وہ التا التا کا کام حیض کی حالت میں کرتی ہے، 6 دن 7 دن ناپاک رہنا نہیں کرنا ہے تو ذرا سا رنگ لیتی ہے ہاتھ کو، نہیں بجھایا؟ لیکن اس کو 5 وقت نماز پڑھنا ہے تو التا کاہے کو لگاوے گی؟ وہ التا لگاوے گی تو اس کا وضو ہی نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آٹا گودھا اس نے، اور آٹے کی ایک پرت اس کی انگلی میں چپکی ہوئی ہے، سمجھا؟ تو موٹا آٹا ہے، لسی دار ہے، وہ نہیں پہنچنے دے گا، تو ضروری ہے کہ پہلے آٹے کو اگر لگا ہوا ہے تو اس کو کھروچ کر کے پورے ہاتھ کو صاف کر لے تاکہ پانی پہنچے، نہیں سمجھا؟ ہاں، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے اعضائے وضو تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ ڈالے، اس کو زائل کیجیے، دیکھ لیجیے۔ لیکن تیل لگائے ہوئے تو تیل پر پانی پھسلتا ہے لیکن بھیگتا ہے بدن، وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، نہ سمجھا؟ تیل لگا لیا تو پانی جو ماریے گا تو پانی چمڑے کو پہنچے گا، آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوگا، گرمی کا احساس ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تیل ہوتا ہے، سلپڑی ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ آپ کو لگے گا کہ پانی پھسل رہا ہے لیکن وہ آپ کے بدن کو کر رہا ہے، لہٰذا اگر ایسی بات ہے تو تھوڑا سا رگڑ لیجیے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی موٹی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کو پہنچنے سے روکتا ہے، جیسے کہ یہ پینٹ وغیرہ کہا، یا عورت کے اوپر التا ہے، یا عورت کے ہاتھ میں آٹا گودھا ہوا لگا ہوا ہے، تو اس کو زائل کرنا پڑے گا، جب ہی اس کا وضو ہوگا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ پانی کم استعمال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد کے جو 10 چھٹاک ہوتا ہے یا 12 چھٹاک ہوتا ہے، 600 ml سے 750 ml پانی ہوتا ہے ایک مد، سمجھا؟ اس کے 2 حصے تھے، آپ وضو کرتے تھے، گویا 400 ml سے 400 ml، آدھا لیٹر سے بھی کم سے۔ لیکن اگر مان لیجئے تو یہاں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لیٹر سے 3 پاؤ تک پانی کا استعمال وضو میں کرتے تھے، اور ویسا 4 مد سے لے کر کے 5 مد تک، گویا اگر 3 کلو ہے ایک مد، 10 چھٹاک ہے تو 2.5 لیٹر، اور نہیں تو 3 لیٹر، 3 لیٹر پانی میں، غور کیجیے، 3 لیٹر پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، 3 لیٹر پانی میں، اور 10 چھٹاک سے لے کر کے 12 چھٹاک تک پانی میں ایک چھوٹا بک کے برابر وضو کیا کرتے تھے۔ یہ تھا آپ کا غسل، جبکہ بال سر کے یہاں تک، گردن تک ہے، داڑھی یہاں تک ہے، اور ایک ایک بال کی جڑ بھی گاڑے ہیں، ہم سے آپ سے تگڑے بھی تھے، لمبے بھی تھے، سمجھا کہ نہیں؟ اس کے بعد بھی وضو کرتے۔ ایک آدمی نے کہا اتنا کم پانی سے ہمارا وضو تو نہیں ہوگا، تو ڈانٹا حضرت جابر نے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو گیا، جو تم سے زیادہ ڈیل ڈول والے تھے، زیادہ سر پر بال تھا، داڑھی میں بال تھا، تم کو نہ ہوگا، تمہیں عادت ہے ٹنکی چلا کر کے 1 گھنٹہ تک رہنے کی، 50 بالٹی کرنے کی، اس میں نہیں ہوتا ہے۔ ہم خود غسل کیے ہوئے ہیں، 1 مگ پانی میں 2.5 لیٹر پانی مشکل سے حاصل کیا، غسل ضروری تھا، مدینے میں پانی نہیں تھا، سمجھا کہ نہیں؟ تو 1 گلاس چھوٹا چھوٹا رکھتے تھے، اس سے لے کر کے سر پہ ڈالا، ادھر ادھر گھما دیا، اس کے بعد اس کو ایسے ایسے گیلا کر دیا، اس کی جڑ کو گیلا کیا، سمجھا کہ نہیں؟ پھر 1 گلاس پانی لے کر کے باڈی کے اوپر ایسے بہایا، پھر اس ہاتھ کو ایسے کیا، نہ سمجھا؟ پھر آدھا گلاس لیا، اس کو ایسے ڈالا، پھر اس کو ایسے ایسے جہاں تک ہاتھ ہوا اس کو پہنچایا، نہ سمجھا؟ ہو گیا۔ لیکن چلیے تھوڑا سا زیادہ لے لیتے ہیں، آدھا بالٹی لے لیجیے، آپ 5 لیٹر لے لیجیے، 10 لیٹر، لیکن یہ جو بے تحاشا پانی کا جو بہاؤ ہے غسل میں ہم لوگوں کی طرف سے، بہرحال یہ اسراف ہے، چاہے ہم کرتے ہوں یا آپ کرتے ہوں، عام طریقہ سے ایک بالٹی سے ہم بھی کرتے ہیں، سمجھا؟ جو 20 لیٹر کی بالٹی ہے اس سے تو کم ہم 1 بالٹی لیتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اور جس دن صابن اور شیمپو لگایا تو اس دن 2 بالٹی استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صابن اور شیمپو تو نہیں لگاتے تھے، سمجھا نا؟ لیکن 1 لیٹر پانی، کہتے ہیں 1 سا پانی جو 3 لیٹر ہوتا ہے، 3 سے 3.5 لیٹر پانی میں 3.25 لیٹر، حد سے حد 4 لیٹر پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہو جایا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانی کا استعمال کم ہونا چاہیے، اور اس سے کفایت شعری کا پتہ چلتا ہے، نہ سمجھا؟ کفایت شعری کا، ہاں، کھانا بھی اتنا نہ پکا لیا کہ ضائع ہو رہا ہے، پھکا رہا ہے، کفایت شعری اقتصادیات کے اندر، ہاں، زندگی گزارنی ہے کیسے؟ ماسٹر خورشید صاحب کی طریقے سے ایک دم حساب کتاب سے، زیادہ خرچہ نہیں کرنا ہے،
ایک ترکاری ہو گئی ہے تو دوسری ترکاری نہیں ہونی ہے بھائی، سمجھا کہ نہیں، یہ اکنومیکلی طریقے سے بھی فائدے کی چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدھ پانی سے 3 چھٹاک پانی سے گویا کہ یہ کیا کہتے ہیں 3 پوا پانی سے 750 ml سے 600 سے 750 ml پانی سے وضو کرتے تھے، اور 3 سے 4 لیٹر تک پانی سے آپ غسل کیا کرتے تھے، متفق علیہ۔ اور اس حدیث باب کی آخری حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضوء ثم یقول اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ يدخل من ایھا شاء، اخرجہ مسلم والترمذی وزاد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص جب وضو کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مکمل وضو کرے، جتنے جہاں تک اعضاء کو دھونے کا حکم دیا ہے ویسا کرے، اور 3 مرتبہ دھوئے تاکہ مکمل وضو ہو جائے۔ اور جب وضو کر کے فارغ ہو تو یہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہا کہ جو یہ کلمہ پڑھ لے گا وضو کرنے کے بعد تو اس وضو کرنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے، تو جا جس دروازے سے چاہ جنت میں چاہ۔ اللہ یاد ہے آپ لوگوں کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، علم کی بنیاد پر کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک معبود حقیقی اگر کوئی ہے، سچا معبود کوئی ہے تو وہ صرف اللہ، جس کی بھی پرستش اور پوجا ہو رہی ہے وہ سب غلط ہے، باطل ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسی طریقے سے میں دل اور زبان کے ساتھ یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ ہے، اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ دعا پڑھ لیجئے گا، یہ حدیث مسلم میں ہے، ترمذی نے اتنا سا اور بڑھایا ہے اس جملے میں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اتنی بھی دعا پڑھا دی ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں بنا۔ توبہ کرنے مطلب پلٹنے والوں میں بنا، کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اے اللہ ہم تیری طرف پلٹیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور ہم کو پاک باز لوگوں میں بنا۔ دیکھ میں نے اپنے اعضاء کو دھو دیا ہے تو یہ ظاہری پاکی ہم نے کر لی ہے، تو ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ میرے دل کو بھی پاک کر دے، شرک سے، گناہ سے، معصیت سے، کینہ سے، کپٹ سے۔ یہ باطنی جو ناپاکی، جو دل میں ناپاکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ناپاکی سے بھی ہم کو پاک کر دے۔ ظاہری پاکی کیا نا، دیکھیے مناسبت کتنی اچھی ہے، ظاہری طور پر اعضاء کو دھویا، آپ نے پاک کیا، تو اس کے حساب سے یہ کتنی اچھی دعا ہو رہی ہے کہ اللہ توبہ کرنے والا بھی بنا تاکہ دل پاک ہو جائے، اور جس طرح میں نے ظاہر کو اپنے پاک کیا ہے اسی طریقہ سے ہمارے دل کو بھی پاک کر دے، گناہ سے، شرک سے، بدعت سے، نفرت سے، کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، ہمارے سینوں کو بھی پاک کر دے۔ تو یہ ظاہری پاکی کس چیز سے ہوتی ہے؟ کب کب یہ پاکی ہوتی ہے؟ باطنی پاکی تو توبہ کرنے سے ہوگی، لیکن ظاہری پاکی ظاہری پاکی، جسم کی ظاہری پاکی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نہ، پہلا سبق یاد کیجیے۔ پہلے سبق میں کہا تھا کہ ظاہری پاکی کی 2 وجہ ہے، ایک ہے حدث اور ایک ہے نجاست۔ حدث کہتے ہیں کہ جس سے وضو اور غسل لازم آ جائے، سمجھا؟ اور نجاست کہتے ہیں کہ گندگی لگ جائے، تو جو گندگی لگ جائے اس کو بھی پاک کرنا ہے، اور وضو ٹوٹ گیا ہے، پیشاب پخانہ ریا خارج ہو گئی ہے یا بیوی سے مجامعت کیا، غسل کرنا واجب ہے، تو جو چیز وضو کو اور غسل کو واجب کرتی ہے اس کو کہتے ہیں حدث، اور جو ناپاکی لگی ہوتی ہے جس میں کپڑے میں لگا ہوا اگر پڑھے گا آدمی تو نماز نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں نجاست۔ تو ظاہری پاکی ہوتی ہے 2 چیز سے، حدث سے اور نجاست سے، اور باطنی پاکی کیسے ہوتی ہے؟ توبہ استغفار سے۔ چلیے دعا یاد کر لیجیے آپ لوگ، وضو کے آخر میں پڑھیے، وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک دوسرے سے
سیکھ لیجیے گا. کل کے رارے میں صاحب سنا تھا تو فجر میں آئیے گا تو کہیے گا رے کل کا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. 2 دن 3 دن ایک دوسرے کو یاد کرائیے گا, یاد ہو جائے گا. چلیے ھذا وباللہ التوفیق. ہو گیا یہ چیپٹر آپ کا وضو کا باب یہیں پر ختم ہو گیا. اچھا جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت میں کیا دروازہ ہے, کیسے سے پتہ چلا؟ ابھی حدیث پڑھا کہ جو کوئی یہ دعا پڑھے گا وضو کے بعد اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. تو جنت میں کیا دروازہ ہے؟ 8. اور جہنم میں کیا دروازہ ہے؟ لہا سبعۃ ابواب. قرآن نے کہا جہنم میں 7 دروازہ ہے. جہنم میں 7 دروازہ اور جنت میں 8 دروازہ. اگر پوچھیں کہ کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں سمجھ میں آتی ہے. اب یہ تو ہم مدرسے میں بھی بچوں کو نہیں بتایا. اب یہ دیکھیے ایک دم کرنٹ آپ کو علم مل رہا ہے جو ہم بخاری پڑھانے والے لڑکوں کو بھی نہیں بتایا. ابھی وہ بات یاد آئی. جنت اللہ کا فضل ہے. جنت اللہ کا فضل اور رحمت ہے اور جہنم اللہ کا عذاب ہے. اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کے عذاب پر مقدم ہے, غالب ہے. تو اللہ نے جنت میں 8 دروازہ رکھا اور جہنم میں 7 رکھا. ایک کم کر دیا اس کا.